حدیث اور فقہ کے بہت بڑے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حدیث میں اور فقہ میں بہت بڑا نام ہے، اور جو 4 فقہ ہوئی ہیں ان میں ایک امام احمد بن حنبل کی حنبلی فقہ ہے، وہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا مکمل نام احمد بن محمد بن حنبل بن حلال بن اسد شیبانی مروزی بغدادی ہے رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اور آپ کی والدہ جب مرو سے بغداد کا سفر کر رہی تھی تو راستے میں 164 ہجری کو آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور اس وقت خلیفہ محمد بن منصور مہدی کا دور تھا۔ امام احمد بن حنبل کا جو خاندانی ایک سلسلہ تھا، اس میں آپ نے 3 شادیاں کی، اور 3 شادیوں میں 6 بیٹے اور 1 بیٹی اللہ رب العزت نے آپ کو عطا فرمائی۔ اور امام احمد بن حنبل کے 2 بیٹوں نے شہرت پائی ہے اور ان کا نام مشہور ہوا ہے، ایک کا نام صالح اور ایک کا نام عبداللہ ہے۔ اور جو جناب عبداللہ ہے ان کا حدیث میں بہت زیادہ کردار رہا ہے، بلکہ جو مسند احمد بن حنبل کو اکٹھا کرنے کا سہرا جن کے سر پہ جاتا ہے اور اپنے والد کی ساری سوانح اور ہسٹری کو بیان کیا ہے، وہ آپ کے بیٹے عبداللہ ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنی بچپن کی عمر سے ہی تقریباً حدیث کا آغاز کر دیا تھا، اور ساتھ ساتھ فقہ کو بھی جاری رکھا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اجتہاد کی بھی صلاحیت دے رکھی تھی۔ امام احمد بن حنبل خود یہ فرماتے ہیں، طلبت الحدیث وانا 16 سنہ، میں نے جب حدیث حاصل کی، علوم حدیث حاصل کیا، تو اس وقت میری عمر 16 سال تھی۔ آج ہم اپنے 16 سال کے بچے کو بچہ کہتے ہیں، لیکن یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ایسے علوم کی بنیاد رکھی اور ایسے علم سیکھے۔ اس عمر میں 16 سال کی عمر میں انہوں نے بتایا لوگوں کو کہ اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس عمر میں سیکھا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے پہلے قرآن پاک حفظ مکمل کر لیا تھا، اور اس کے علاوہ ساتھ ساتھ آپ علم حدیث حاصل کرتے رہے، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 لاکھ احادیث زبانی بھی یاد کی اور ان کو لکھا بھی۔ سبحان اللہ، یہ کیسے لوگ تھے! آج تو لوگوں کو 5-7 احادیث یاد ہوتی ہیں بس، اور اس وقت 10 لاکھ احادیث یاد تھی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ اس وقت اتنے ذرائع بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن وہ اپنے حفظ پہ ساری توجہ دیا کرتے تھے۔ امام احمد بن حنبل نے علوم حدیث جو حاصل کیا، اس میں جو آپ نے مرکز بنایا، وہ بغداد کو اپنا علمی مرکز بنایا، اور اس وقت بغداد تھا بھی بہت بڑا علمی مرکز۔ اس کے علاوہ آپ نے حدیث حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ شہروں کا سفر کیا، جس میں مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، کوفہ، بصرہ، یمن، شام اور جزیرہ عرب، ان جگہوں پر آپ نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حاصل کی اور فقہ کے علوم حاصل کیے۔ یقیناً امام احمد بن حنبل کی عظمت کا اس بات سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کے بڑے بڑے حدیث کے امام آپ کے استاد تھے۔ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں اور قاضی القضات رہے ہیں، وہ امام قاضی ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ سے امام احمد بن حنبل نے پڑھا، حدیث پڑھی، فقہ پڑھی، آپ سے طریقہ کار اجتہاد کے سیکھے۔ اور اس کے علاوہ یحییٰ بن سعید قطان، ابو داؤد طیالسی، امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے اساتذہ میں سے ہیں۔ اگرچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ سے کچھ پڑھا بھی ہے، لیکن آپ ان کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں، اور امام احمد بن حنبل نے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے اجتہاد اور حدیث کو سیکھا۔ امام عبدالرزاق بن حمام، جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے دادا استاد ہیں، وہ عبدالرزاق بن حمام بھی آپ کے استاد تھے۔ اس کے علاوہ سفیان بن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بھی آپ کے استاد تھے۔ اور آپ کے مشہور تلامذہ میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کا نام آتا ہے، امام ابو زرہ دمشقی نے بھی آپ سے سیکھا، امام ابو زرہ رازی نے بھی آپ سے سیکھا، عبد الرحمن بن مہدی نے بھی سیکھا، یحییٰ بن معین، انہوں نے بھی آپ سے علم حاصل کیا، اور حضرت قتیبہ رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی آپ سے علم حدیث سیکھا۔ امام احمد بن حنبل کا حدیث میں اتنا بڑا مقام ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے آپ سے علم حدیث اور حدیث کا علم حاصل کیا،
اور آپ سے احادیث سنی اور پھر ان کو آپ سے روایت کی، یہ بڑے بڑے ائمہ نے آپ سے یہ علوم حاصل کیے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بہت زیادہ خدمات ہیں حدیث میں اور فقہ میں۔ امام احمد بن حنبل 36 سال تک تدریس کرتے رہے، 36 سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھاتے رہے۔ اور یہ جو آپ سنتے ہیں 4 فقہ حنفی ہے، شافعی ہے، مالکی ہے اور حنبلی ہے، وہ جو فقہ حنبلی ہے اس کے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بانی ہیں، قائد ہیں، امام ہیں۔ آپ نے وہ اصول دیے جن کے مطابق یہ حنبلی لوگ چل رہے ہیں۔ آپ کے بارے میں جو محدثین کرام فرماتے ہیں، وہ آپ کو جو لقب دیے جاتے ہیں، حافظ الحدیث، امام المحدثین، امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ آپ کو القاب دیے گئے ہیں۔ اور آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر باقاعدہ طور پر محدثین کرام نے کتابیں لکھی ہیں آپ کی سیرت پر، جن میں امام بہقی کتنا بڑا نام ہے، انہوں نے مناقب امام احمد بن حنبل کے نام سے کتاب لکھی ہے۔ امام ابن جوزی حدیث میں بڑا نام ہے، انہوں نے آپ پر کتاب لکھی۔ شیخ الاسلام انصاری نے آپ پر کتاب لکھی۔ اور یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا حدیث میں ایک بہت بڑا مقام ہے، انہوں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سوانے پر کتابیں لکھی۔ اور آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ان کتابوں کا شمار ہی نہیں ہے جو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پر لکھی گئی۔ یہ کتنے بڑے لوگ ہوا کرتے تھے جن نے دین کے لیے اتنا بڑا کام کیا، اور پھر خود بھی آپ نے کتابیں لکھی۔ ایک کتاب جو آپ کی شہرۂ آفاق کتاب ہے، وہ مسند احمد بن حنبل المسند کے نام سے آپ نے کتاب لکھی، جس میں آپ نے بہت زیادہ احادیث، تقریباً 40,000 کے قریب آپ نے تکرار کے ساتھ ان احادیث کو اس کتاب میں جمع کیا ہے۔ اس کے علاوہ الناسخ والمنسوخ آپ نے کتاب لکھی ہے، کتاب الزہد لکھی، الجرح والتعدیل لکھی، کتاب العقائد لکھی، اور اس کے علاوہ آپ نے کثیر تعداد میں کتابیں لکھی۔ ایک کتاب آپ نے اور بڑی زبردست قسم کی شاہانہ کتاب لکھی جس کا نام آپ نے طاعت الرسول رکھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور یقیناً آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیا کرتے تھے۔ اس کے بارے میں ابن جوزی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ سنت مبارکہ کا متبع نہیں دیکھا۔ مجھے کوئی ایسا انسان نظر نہیں آیا امام احمد بن حنبل کی طرح جو سنت رسول کی پیروی کرتا ہو۔ امام احمد بن حنبل کا ایک ایک لمحہ اللہ اور اس کے رسول کے دین اور اس کی اشاعت کے لیے تھا۔ یقیناً یہ آپ کا بہت بڑا کردار تھا دین اسلام میں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی زندگی کا وقت گزارنے کے بعد 241 ہجری کو بغداد میں وصال فرمایا، اور 8 لاکھ لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی، اور 60,000 خواتین اس وقت وہاں پر آپ کے وصال کے وقت وہاں پر موجود تھی۔ 60,000 خواتین، ایک کتنا بڑا مجمع تھا، اور امیر بغداد نے آپ کا نماز جنازہ پڑھایا۔ 12 ربیع الاول کا دن تھا، 241 ہجری تھی، بغداد میں جب آپ کا وصال ہوتا ہے، اور وہیں باب حرب کے پاس آپ کی تدفین ہوئی، آپ کو دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد احمد بن محمد کندی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، رأیت احمد بن حنبل، میں نے امام احمد بن حنبل کو دیکھا فی المنامی، خواب میں، فقلت له یا ابا عبداللہ، میں نے ان سے کہا اے ابو عبداللہ، ما صنع اللہ بک، اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں غفر علی، اللہ تعالیٰ نے مجھے حدیث اور فقہ کی ان تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے۔ سبحان اللہ، یہ کتنے عظیم الشان لوگ تھے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کے لیے گزاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے بہت زیادہ تا قیامت بے حساب درجات بلند فرمائیں، آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی حبیبی سیدنا محمد و آلہ